شعیب شاہین صاحب سر یہ بتائیے گا، ریفرنس کی بات ہو رہی ہے اور شاہد خاقان عباسی جو کہ نون لیگ سے تعلق ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں جی نواز شریف کی رائے کا احترام، لیکن میری رائے میں ججز کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ ریفرنس دائر ہو سکتا ہے؟ اور اس بنیاد پر جی کہ ایک تو یہ تقسیم کی بات کر رہے ہیں، دوسرے فیصلے سے اختلاف ہے۔ دیکھیں صدر، پہلا تو میرا آپ سے گلہ یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ ماشاءاللہ سیاستدانوں کو ٹائم دے دیا، میرا ٹائم بھی آپ نے ادھر کنورٹ کر دیا، اس لیے مجھے آپ کم سے کم 2 منٹ دے دیجیے گا، میں اپنی بات واضح کر سکوں۔ سب کو مجھ سے ہی گلے ہیں، میں 2 منٹ بولنا چاہیے، میں سوال کرنا چاہیے، آپ کا سوال میرے تک پہنچ گیا کیونکہ مندوخیل صاحب نے بہت سارے سوال میرے لیے چھوڑے تھے، ان کا بھی میں مختصر جواب دوں گا۔ آپ خود پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں مندوخیل صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ہر بات کا جواب دیتا ہوں، آپ پلیز، میں نے آپ کی بات میں نہیں ٹوکا۔ پہلی بات تو یہ، خاقان عباسی صاحب کی بات بالکل 100% درست ہے۔ دیکھیں، فیصلوں کی بنیاد پر کبھی کسی کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، یہ سیٹرڈ لا ہے۔ جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ ہے، کرپشن ہے، امبیزلمنٹ ہے، مندوخیل صاحب آپ پلیز ڈسٹرب نہ کریں، کوئی کرپشن ہے، آپ بتا دیں کے خلاف ریفرنس کیوں داخل کیا؟ آپ میرا وقت ضائع نہ کریں مندوخیل صاحب کے ساتھ، یا تو مجھے بٹھایا نہ کریں یا پلیز مجھے بات کرنے دیں، میں نے آپ کا ایک لفظ نہیں بولا۔ جواب دے دینا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، آپ میں ایک لفظ نہیں بولا، وہ کوئی فیصلوں کے اوپر نہیں کیا ان کا، آپ بتا دیں جواب۔ مجھے ایک صدف خدا کے لیے مجھے اس وقت بلایا کریں جس دن مندوخیل صاحب نہ ہوں آپ کے پروگرام میں بات تو کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ تحمل سے ذرا پانی پی لیں، تحمل سے رہیں، ان کی بات سننے دیں، پھر آپ بات کر لیں۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، جج کے خلاف اس وقت ریفرنس آتا ہے جب اس کے خلاف مس کنڈکٹ ہو، امبیزلمنٹ ہو، کرپٹ پریکٹسز ہو، کوئی ایسا الزام ہو، اس فیصلوں کی بنیاد پر نہیں آ سکتا، یہ سیٹرڈ لا ہے، اس لیے اس کے اوپر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، مندوخیل صاحب نے ایک سوال کیا، ایک پوائنٹ شعیب صاحب، جی جس تقسیم کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، جو نوٹ آ رہے ہیں، جو اختلافی نوٹ آ رہے ہیں، بینچ کے فیصلے آ رہے ہیں، کیا اسے بنیاد بنایا جا سکتا ہے سر؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مختصر سا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آنریبل جسٹس سطر احمد اللہ صاحب کا نوٹ ہے یا منصور شاہ صاحب کا نوٹ ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا۔ ریکیوز یہ ہوتا ہے کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن جو 27(2) کو لکھ کے دیا ہے 9 ممبر بینچ نے، یہ لکھا ہے کہ ہم چیف جسٹس کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ نیا بینچ تشکیل دے دیں۔ جب نیا بینچ تشکیل ہو گیا، 5 ممبران نے جب فیصلہ کر دیا تو 5 میں سے 3 نے میجارٹی ویو سے وہ فیصلہ دے دیا، اس لیے یہ اختلافی نوٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض کرو ان 4 ممبر کے نوٹ کو اہمیت دی جائے لیگلی، تو پھر وہ جو 2 ممبر نے، اجاز الحسن اور وزار اکبر نقوی نے کہا یہ 184(3) کا کیس بنتا ہے، تو ان کو اگر شامل کیا جائے تو پھر یہ 5/4 کا یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ بینچ جب ریکانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ پریویس ممبر صاحبان کا۔ ایک بات مندوخیل صاحب نے کی کہ کیا چیف جسٹس صاحب اعتماد کھو چکے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ کوئی پارلیمانی جمہوری نظام نہیں ہوتا کہ وہاں سے ووٹ کے ذریعے نہیں آتے کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ کوئی ایک جج بھی ان کے اوپر اعتماد کرے یا نہ کرے، چیف جسٹس بنتا ہے تھرو سینیارٹی، جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، اور ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے، ہاں وہ جونیئر موسٹ ہے یا سینئر موسٹ ہے، اس لیے یہ اعتماد کا کوشچن ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو اعتماد، جو میجارٹی ویو ہے، وہ اس وقت چیف صاحب کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو اس کی مختصر سی مثال دیتا ہوں۔ 6 جج صاحبان نے قاضی فائزہ صاحب کے آرڈر کو ریکال کیا، 6 جج صاحبان، 7ویں جج صاحب چیف جسٹس خود، 8ویں جج صاحب جسٹس شاہد وحید صاحب، جو 3 رکنی بینچ میں جس کو قاضی فائزہ اور امین الدین صاحب نے، قاضی فائزہ صاحب نے لکھا اور امین الدین صاحب نے ان کے اوپر سائن کیے، اور شاہد وحید صاحب نے ان سے ڈفر کیا، تو لہٰذا اس اگر کیلکولیشن کی جائے اس حساب سے بھی یہ 15 میں سے 8 ججز بنتے ہیں، یہ 6 نہیں بنتے۔ اس لیے میں ان کی تشریح کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو نیا قانون بنا ہے اس کو تمام بار کونسلوں نے اور ایسوسیشن نے ایکسیپٹ کیا، وچ از رانگ۔ وکلا کنونشن ہوا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کی سربراہی میں، وہاں 96 بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز آئیں، اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ میلافائڈی ہے اور اس سٹیج پہ یہ بنانا یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اب میں آگے آتا ہوں کہ کیا فل کورٹ بنانی ضروری تھی تشریح کے لیے؟ پاکستان کی تاریخ میں آج تک صرف 3 دفعہ فل کورٹ بنی، اور لاسٹ ٹائم 2015 میں بنی تھی، جس کے اندر یہ تھا کہ کیا فوجی عدالتیں آئین میں امینڈمنٹ کر کے بن سکتی ہیں یا نہیں۔ اس میں آئین کی تشریح انوالو تھی کہ کیا کوئی بیسک سٹرکچر قانون آئین میں موجود ہے جس کی وائلیشن کی گئی۔ یہ پہلی دفعہ، یہ آخری مرتبہ 2015 میں بنا۔ اچھا، مندوخیل صاحب یا سارے دوست یہ مان رہے ہیں
کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اس میں تو یہ آئین میں لکھا ہوئے کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی جب آپ خود مانتے ہو کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو فل کورٹ کہے یا نہ کہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ کا یہ جو 3 ممبر بینچ ہوتا ہے یہ فل بینچ کہلاتا ہے، 2 ممبر بینچ بھی اس میں فیصلہ دے سکتا تھا۔ ابھی جو یہ اس میں کوشچن فارمولیٹ کیے تھے اس میں 3 کوشچن تھے، کیا ای سی پی کو اختیار ہے پریزیڈنٹ کی پاور کو چینج کرنے کا؟ ان کے وکیل اٹارنی جنرل اور ای سی پی کے وکیل نے کہا جی نہیں اختیار ہے، نہ آئین میں نہ قانون میں۔ دوسرا سوال کیا کیا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں؟ انہوں نے خود مانا کہ ہاں جی ہونے ہیں۔ تیسرا سوال کیا جو ریزنز دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ پیسے نہیں ہیں اور ہم نفری نہیں دے سکتے، سیکٹری وزارت خزانہ آئے اور سیکٹری دفاع آئے، 4 سوال کیے جج صاحب نے اور 1 سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے، وہ صرف بہانہ تھا، بدنیتی تھی، وہ آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہی تھی۔ اب جو طریقہ واردات یہ استعمال کر رہے ہیں، جو طریقہ کار کر رہے ہیں، یہ اتحادی جماعتیں اس وقت چیف جسٹس کے اوپر، میں تو سمجھتا ہوں چیف جسٹس نے بہترین تاریخ رقم کی ہے، نظریہ ضرورت کو ختم کر دیا ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ آج اتنے پریشر کے باوجود، اتنی ملائن اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس کے باوجود جو یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایک طرح سے مافیا کا رول اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ججز کو اتنا پریشر ڈالو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اب میں آگے آتا ہوں کہ یہ اس قرارداد کی کیا حیثیت ہے۔ سر مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد شعیب شاہین صاحب چلے میرا آدھا منٹ باقی ہے بس۔ سر آدھا منٹ میں ہمارے بریک پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو پھر آپ آدھے سے کیا آپ 2 منٹ لے لیجیے گا۔